آپ کی وجہ سے معاشرہ مہذب طریقے سے چلتا ہے. اگر آپ ہی لا قانونیت کریں گے تو کیسے چلے گا؟ شاہیہ گجر مارا ہوا آپ نے. آپ پاکستانی نہیں ہے، آپ کے اوپر وہ قانون نافذ نہیں ہوتا جو کسی عام پاکستانی کے اوپر ہوتا ہے. آپ ہماری پینٹیں اتار دیتے ہیں. میں نے اپنی پوری زندگی جبر مسلسل میں کاٹی ہے، نہ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں. یہ وہ شمون ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیشہ بات کرتا ہے اور آخر تک کرے گا. مجھے اپنے رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی چیز کا ڈر نہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان احسن اجاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ٹی وی پاکستان. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہوسٹ موجود ہیں جنہوں نے کرائم رپورٹنگ کی تو دنیا نے دیکھا اور اتنی دیدہ دلیری سے کی کہ ہر بندے نے ان کو سلوٹ کیا اور انہوں نے ہر کرائم کرنے والے کو گلے سے لیا اور اس کے گرے بان سے اس کو پکڑ کے بتایا کہ یہ کرائم ہے اور اس کو نہ کرو، اس کو کمٹ نہ کرو. اور یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس انٹرویو میں یاسر شمون خان، جنہوں نے پاکستان میں ایک اپنا نام بنایا ہوا ہے کرائم رپورٹنگ میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج. نہیں، یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے اور آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے مجھ جیسے خاکسار اور سادہ لو انسان کو اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر موقع دیا کچھ باتیں کرنے کا. سر بہت شکریہ آپ کا. سر، آپ نے اپنی کرائم رپورٹنگ کا آغاز کب کیا تھا؟ دیکھیں، اسے پراپر تو 27 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ میں پراپر کرائم رپورٹنگ جسے کہتے ہیں جس میں سیلری بیس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا 25 سال ہو گئے اور متعدد اداروں میں نے کام کیا. تو بہت کام کیا. مین تھا کرائم کی بیٹ کے اوپر، آرگنائز کرائم اور پھر روٹین کرائم اور پھر انویسٹیگیٹو کرائم رپورٹنگ میں تو بہت ہی کام کیا. اچھا سر، ویسے تو پاکستان میں بڑے کرائم رپورٹر جو ہیں بنے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ کو دیکھا جاتا ہے اور آپ کی بات سنی جاتی ہے تو ایک الگ جو ہے وہ لہر نظر آتی ہے. یہ آپ کا پیشن ہے یا آپ کا پروفیشن ہے؟ دیکھیں، پیشن کے بغیر پہلے پیشن ہوتا ہے پھر پروفیشن بنتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. صحافت، لکھنا پڑھنا یہ میرا جنون تھا، یہ میرا عشق تھا، بلکہ پڑھنا میرا عشق تھا. پھر لکھنا آ گیا. ظاہر ہے والدین اتنے بڑے صحافی تھے، بڑی بہن صحافی تھی، بہنوئی صحافی، خاندار در خاندان صحافی، ابن صحافی میں بھی صحافی بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. میری فیلڈ رپورٹنگ تھی. میں نے سب سے پہلے، میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں آپ کے پروگرام میں کہ لوگوں کو مجھے ساری دنیا کرائم رپورٹر کی حیثیت سے جانتی ہے. سب سے پہلے میں نے اخبار میں نے ایک مذہبی امور کی بیٹ کی تھی. میں پہلے مذہبی امور کی بیٹ کرتا تھا. جماعت اسلامی ہوتی تھی، جمعیت علماء اسلام ہوتا تھے اور جتنے مکاتب الفکر کے بین المذاہب ہیں ان کو ڈیل کرتا تھا. تقریباً 1 سال وہ کیا. اس کے بعد 1 سال ہیلتھ کی بیٹ کی. 6 مہینے میں نے کی اس کی بیٹ ایجوکیشن کی. اور پھر کرائم رپورٹر صاحب ہمارے ایک بہت بڑے کرائم رپورٹر اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ باہر چلے گئے اچانک ہی. ان کو جانا پڑ گیا، ان کو تھریٹس بہت تھے. تو پھر ان کی جگہ پہ میں کرائم رپورٹر آیا تو میں نے شروع کیا کام. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی عزت سے نوازا کہ مجھے خود بھی نہیں سمجھ آتی. اچھا سر، کرائم رپورٹنگ کا جذبہ اور یہ جنون، یہ کس سے امپریس ہوئے تھے آپ؟ کون سا وہ بندہ تھا جس سے آپ امپریس ہوئے اور آپ نے کرائم رپورٹنگ شروع کر دی؟ دیکھیں، میرے وارث شاہ گیلانی صاحب میرے بہت معروف کرائم رپورٹر، بھوت پریت کرائم رپورٹر، مرزا نصیر بیگ صاحب، یہ میرے اس اساتذہ کرام میں سے ہیں جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے وہ خوف سے کم کپانا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جو ایک چھوٹی سی 2 لائنیں لکھتے تھے اور پورے کا پورا لاہور کی پولیس چینج ہو جایا کرتی تھی اور کرائم کرنے والے لوگ بھاگ جایا کرتے تھے. میں نے ان کی شاگردی اختیار کی. میں نے یہ میرے لیے امپریسو پرسنالٹیز تھیں. لیکن سچی جو بات ہے، جسے آپ دل کی بات کہیں تو میرے والد محترم میرا کریز تھے. وہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ان کا 1% بھی نہیں ہوں. میری ماں میرا کریز تھی، میں ان کا 1% بھی نہیں ہوں. جرأت اور بہادری اور دلیری میں تو میں ان کا 1% بھی نہیں ہوں. شیرنی کا دودھ پیا ہوا اور ایک شیر کے تخم سے پیدا ہوا ہوں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ ڈر اور خوف اور یہ چیزیں میرے لیے میننگ نہیں رکھتی اور میں وہاں تک پہنچ جاتا ہوں جہاں جرم سٹارٹ ہونے کے بعد اخیر تک جاتا ہے. اچھا سر، ہم نے دیکھا ہے کہ بعض جو کرائم رپورٹر ہیں وہ میڈیا کی حد تک رہتے ہیں. مطلب کسی کو جو ہے اگر کوئی پولیس والا ہے تو اس کو وہ ہاتھ نہیں اس پہ ڈالتے کہ وہ کہیں پہ اس پہ کوئی الٹی وہ FIR نہ دے دے. تو آپ نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا، کوئی ڈپارٹمنٹ آپ نے نہیں چھوڑا جہاں پہ دیکھیے آپ نے کرپشن آپ نے اس کو کیچ کیا ہے. تو سر اتنی دیدہ دلیری کہاں سے آئی آپ میں؟ دیکھیں، 25 سال کا ایک عرصہ، 25 سال میں آپ کو پورے پنجاب کی پولیس جانتی ہے. بہت سارے افسر ریٹائر بھی ہو گئے ہیں. بہت سارے افسر ہمارے سامنے ASP بھرتی ہونے کے بعد آج DIG بھی ہیں. وہ سب ایک تو ہمارے دوست ہیں. ہم نے ان کے لیے اور ان کے ساتھ مل کے بہت کام کیا ہے. اور دوسری بات، لا کا پتہ ہے پولیس کا کون سا رول چل رہا ہے. 2001 کا رول چل رہا ہے، 2006 کا چل رہا ہے، 2003 کا چل رہا ہے. کس رول کے تحت پولیس کام کر رہی ہے اس کو ہم نے زبانی یاد کر رکھا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کس جگہ کے اوپر، کس پلیٹ فارم کے اوپر، کون سی سپیس کے اوپر جا کے پولیس والے کو ہم نے پکڑنا اور اس کی وردی کو بھی پکڑ سکتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پولیس والا شراب کی 2 بوتلیں بغل میں لے کے جا رہا ہے اور اس نے وردی پہنی ہوئی ہے
تو کیا وہ کوئی فرشتہ ہے کہ میں اس کو گریبان سے نہ پکڑوں؟ کیا مجھے یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ شہری حقوق کے تحت آپ جس کا آئی ڈی کارڈ بن گیا بلکہ جس کا بے فارم بھی بن گیا وہ پولیس افسر ہے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ وہ اگر جرم کو دیکھتا ہے اور اسے نہیں روکتا تو وہ گناہ گار ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ صحافی لوگ ہیں، ہم نے تو بڑی معاشرے کی آنکھ بن کے دیکھنا ہوتا ہے، معاشرے کو آگے پرفارم کرنا ہوتا ہے، ہم نے ان کو سروسز دینی ہوتی ہیں، ذرائع ابلاغ سے ہمارا تعلق ہے، ہم نے ایک مقام سے دوسرے مقام تک خبر کو لے کے جانا ہوتا ہے۔ ہمارے بغیر تو میرے کہنے کا مطلب کہ بہت سارے بڑے بڑے ادارے کام نہیں کر سکتے، اور ان کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، پولیس کے بغیر بھی نہیں کر سکتے، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی جبر مسلسل میں کاٹی ہے، نہ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں۔ یہ وہ شمون ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیشہ بات کرتا ہے اور آخر تک کرے گا۔ مجھے اپنے رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ اچھا سر، پچھلے دنوں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے کراچی میں، جب آئی بی ایم آفس میں جاتی ہے ٹیم تو اس پر بے تحاشا تھپڑوں کی بارش ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے برہنہ کر کے بھی تشدد کیا جاتا ہے، اور بعد میں ویڈیو بنائی جاتی ہے اور پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ چل جاتی ہے وہ وائرل ویڈیو، وہ فحش کی جو ویڈیو، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک مرد مجاہد ہے اقرار الحسن، ایک بہترین کام کرنے والا رپورٹر ہے۔ وہ رپورٹر تو خیر نہیں ہے، وہ تو اینکر ہے نا بیسیکلی، اس نے شروع سے اینکرنگ کی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اس نے ایک رشوت خور آدمی پکڑ لیا، اس کو بے نقاب کر کے اس کا موقف لینے کے لیے اس کے دفتر چلا گیا، یہ اس کی غلطی تھی، اسے دفتر نہیں تھا جانا چاہیے، وہ فون کے اوپر اس کا موقف لیتا۔ اگر اس کے افسران اسے موقف نہیں دیتے تو اپنے پروگرام میں کہہ دیتا کہ افسران کو بارہا ہم نے رابطہ کیا ہے، وہ اپنا موقف دینے سے قاصر ہیں۔ ایک تو اس کو پکڑا ہوا ہے، پکڑ نہیں صافی سکتا، یہ یاد رکھیں، گرفتار تو نہیں نہ کر سکتا، اور کھینچ کے اس کو تان کے اس کے دفتر لے گئے۔ اب وہاں پہ ظاہر ہے وہ آئی بی ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، آپ جانتے ہی ہیں، پھر آپ جانتے ہیں بڑے بڑے صحافیوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، ان میں سے میں بھی ہوں ایک آدھا۔ تو کہنے کا مطلب کہ جو ڈھیٹ ہوتے ہیں مجھ جیسے وہ تو نہیں باز آتے، لیکن اب تو وہ مجھے دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، عادت ہو جائے گی ان کو، کوئی بڑی بات نہیں، یہ صحافیوں کا زیور ہوتا ہے، اللہ خیر کرے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے یاسر شمون خان، جو کہ ایک کرائم رپورٹر ہیں اور بہت بڑے منے تنے کرائم رپورٹر ہیں، اور کرائم رپورٹنگ میں انہوں نے ایک نام پیدا کیا ہوا ہے اور لوگ انہیں جانتے ہیں اور اچھے لفظوں میں لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان احسن اجاز کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل وزڈم ٹی وی پاکستان۔ اللہ حافظ۔